اور یہ ذرا محافل میلاد ہوں یا ہمارے جب بھی دینی پروگرام ہوں تو چونکہ یہ علم کا اور سیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتے ہیں، تو ان میں وہی اسلامی طریقہ کار ہونا چاہیے، ہمیں لوگوں کے طریقے پر نہیں۔ اسلامی طریقہ کار کیا ہے؟ آپ قرآن پاک میں آیت ملاحظہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کا فرمان گرامی ہے، لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغی بین ذالک سبیلا۔ اگر دینی محافل کے اندر ہی جو ہماری نو نسل کے لیے، نئی نسل کے لیے، ہماری نیو جنریشن کے لیے ایک سیکھنے کا ذریعہ ہے، تو ہم نے تو اسلام کی تہذیب کو اپنی محافل میں غالب کرنا ہے نا۔ اب یہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی محفل، دینی محفل میں آپ آئیں گے، اتنا شور شرابہ ہوگا، سپیشل کہا جائے گا، وہ اپنی جانب سے نہیں کرتے۔ جن بھائیوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ اتنا زر کثیر خرچ کرتے ہیں، وقت ان کا بھی روزگار ہے اس سے وابستہ، لیکن وہ ہمیں گھر میں سہولت پرووائیڈ کرتے ہیں۔ اب یہ ساؤنڈ سسٹم والے جو احباب ہیں جو اس کو آپریٹ کر رہے ہیں، آپ خود کہتے ہیں جی اس کی بیس بہت زیادہ کر دیں، آپ نے تو کہہ دیا بیس زیادہ کریں، آواز اونچی کریں، ایکو کھول دیں، ہر طرف شور شرابہ، کانوں پڑی آواز، اور جو نعت خوان پڑھ رہے، سٹیج سیکٹری اتنے زور زور سے بول رہے، الفاظ کی تو سمجھ آ ہی نہیں رہی۔ اور کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ آپ سٹیج پر اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا اسلام اس کی اجازت؟ قرآن کے احکام کیا ہیں؟ اگر ہماری دینی محفل کے اندر ہی قرآن کے احکام پر عمل نہیں ہونا تو ہم روڈ کے اوپر کیسے عمل کروا سکتے ہیں؟ ہم باقی معاشرے میں گلیوں، کوچہ ہائے، بازار اور شہر اور لوگوں سے کیا، جب دینی لوگ ہی دین کا کام کرنے والے، دین کا انتظام کرنے والے ہی نہیں عمل کریں گے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغی بین ذالک سبیلا۔ اللہ پاک نے فرمایا جب تو میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لا تجہر بصلاتک، اپنی نماز کو بہت زیادہ اونچا نہ کیا کر، آواز تیری اونچی نہیں ہونی چاہیے زیادہ، جہر مفرد جو ہوتا ہے حد سے زیادہ اونچی آواز، ولا تخافت بہا، اور نہ ہی بالکل جناب اس طرح دل میں نماز پڑھ کہ تیرے ہونٹ بھی نہ ہل رہے ہوں، تیرے اپنے کان بھی قرات کی آواز کو نہ سن رہے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ وابتغی بین ذالک سبیلا، اس اخفاء اور جہر کے درمیان اعتدال والا راستہ تلاش کر۔ یہ قرآن کی آیت بینہ کب نازل ہوئی تھی؟ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کے حوالے سے اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ فرماتے کہ رات کو محبوب کریم علیہ السلام اپنے در دولت سے باہر تشریف لاتے، اور ہر مسلمان کو چونکہ تعلیم تھی، یہ حضرات جتنے بھی حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پاکیزہ ہستیاں ہیں، حضرات صحابہ کرام کی نورانی ہستیاں ہیں، جتنی صحابیات ہیں، مرد و خواتین، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تربیت فرما کر، ہاں جی، اتنی اعلیٰ تربیت محبوب نے فرمائی اپنے غلاموں کی کہ کتنی بڑی بڑی ہستیوں نے، مفکرین ہستیوں نے ارشاد فرمایا کہ خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے راہ پر بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ٹھیک ہے جی، وہ نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام ہے، تربیت مصطفیٰ علیہ السلام۔ محبوب یعلمہم الکتاب والحکمت، قرآن پاک فرماتا ہے میرے پیارے محبوب علیہ السلام مسلسل کتاب اللہ کی تعلیم عطا فرماتے ہیں، والحکمت، حکمت سے مراد ہے آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی شریعت مبارکہ، آپ کی سنت مبارکہ، آپ اپنی سیرت طیبہ، سنت مبارکہ، اپنی حدیث مبارکہ، ان کی تعلیم بھی اور کتاب کی تعلیم بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور صرف میرے محبوب مسائل نہیں بتا دیتے، صرف آپ علم نہیں منتقل کر دیتے، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اپنی بارگاہ میں آنے والے تمام غلاموں کے دلوں کے اوپر توجہ فرما کے محبوب علیہ السلام ان کا تزکیہ قلب بھی فرما دیتے ہیں، یزکیم، ان کے دلوں کو بھی پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ جب تک دل پاک اور صاف نہ ہو نتائج نہیں نکلتے، اللہ پاک کا قرب بھی نہیں ملتا، انسان کامل اور صحیح مومن نہیں ہوتا۔ زبان سے تقریر کر لینا یہ تو بہت بڑا فن ہے۔ کیا صحیح بخاری شریف کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے کہ ان اللہ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، فرمایا یہ اللہ کی آیات میں سے، اللہ پاک کی قدرتوں میں سے یہ دین آخری دین ہے، اس کو شیطان اور شیطانی طاقتیں، استحصالی استبدادی قوتیں بڑا اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یریدون، ارادہ رکھتے ہیں شیطان اور شیطان کے نمائندگان جن و انس میں سے، یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ اللہ پاک کے نور کو، اس دین متین کو اپنی پھونکوں سے، اپنے افوار منہوں سے بجھا دیں۔ فرمایا واللہ متم نورہ
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں اپنے نور کو اطمینان تک اور کمال تک پہنچائے گا، مکمل فرمائے گا، اگرچہ کافر و مشرک کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرتے رہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرتوں میں سے ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ایسا وقت بھی آیا کرے گا، ایسے حالات بھی ماحول اور معاشرے کے اندر پیدا ہو جایا کریں گے اسلامی دنیا کے اندر کہ اللہ پاک کسی نافرمان اور فاجر بندے کے ذریعے بھی اس دین کی مدد اور تائید فرما دیا کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو میرے دوستو، تقریریں کرنا یہ کوئی متقی پرہیزگار کامل، یہ ایک ملکہ ہے، اللہ پاک یہ فن عطا فرما دیتا ہے۔ بسوں میں ٹافیاں بیچنے والے لوگ کتنا، اور یہ جو اسٹیٹ لائف کارپوریشن میں کام کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو قائل کر گھنٹہ گھنٹہ تقریر اس موضوع پر کرتے رہیں گے، آپ لوگ کتنا بولتے ہیں۔ تو گزارے یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ دل کی دنیا پاک اور صاف ہو جائے۔ محض زبان، حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین سیدی خواجہ خواجگان علامہ الحافظ، جن کا علمی مرتبہ یہ ہے کہ حضور غزالی زماں راضی دوراں، سید العلماء الراسخین، آل رسول قطب دوراں، امام اہل سنت حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی قدس سر العزیز، آپ جب بخاری شریف دوسری جلد کتاب الرقاق باب التواضع کی یہ حدیث مبارکہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور اور پھر مدرسہ اسلامیہ عربی انوار علوم میں پڑھانے لگے، اپنے شاگردوں کو دور حدیث پاک پڑھا رہے ہیں۔ دور حدیث پڑھنے والا موقوف علیہ تک جتنے علوم و فنون مروج ہیں وہ سب کا عالم ہو چکا ہوتا ہے۔ دور حدیث پڑھنے والا عالم ہوا کرتا ہے، وہ صرفی بھی ہوتا ہے، نحوی بھی ہوتا ہے، منطقی بھی ہوتا ہے، فلسفی بھی ہوتا ہے، لغوی بھی ہوتا ہے، وہ اصول حدیث کو بھی پڑھ چکا ہوتا ہے، اصول تفسیر کو بھی پڑھ چکا ہوتا ہے، نصاب میں شامل جلالین شریفین اور ایسی تفسیر کی کتابیں پڑھ چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، حدیث پاک مشکات شریف وہ مکمل اس وقت تک کر چکا ہوتا ہے، فقہ کی کتابیں وہ نور الانوار سے لے کر ہدایہ اخیرین تک وہ پڑھ چکا ہوتا ہے، وہ فقیہ بھی ہوتا ہے، وہ عالم بھی ہوتا ہے، مفسر بھی ہوتا ہے، چونکہ اصول کا ماہر ہو چکا ہوتا ہے۔ جو طالب علم اچھے اساتذہ مل جائیں، توجہ سے موقوف علیہ تک پڑھے، تو کاظمی صاحب کی خدمت میں کوئی ان پڑھ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ حدیث بخاری پڑھنے والے سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ نصابی درس نظامی کا اس طرح ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور جب حضور غزالی چاہے وہ جامع اسلامیہ بہاولپور میں جب آپ شیخ الحدیث کے منصب پر تھے، یا آپ انوار العلوم کے اندر دور حدیث پاک کروا رہے تھے، تو جب یہ حدیث پاک آئی نہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وکنت بصرہ الذی یبصر بہ کنت یدہ التی یبطش بہا وکنت رجلہ التی یمشی بہا لئن استعاذنی لأعیذنہ ولئن سألنی لأعطینہ۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقول اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اذا احببت، جب میں اللہ پاک اپنے کسی مومن بندے مومنہ بندی سے اپنی شان کے مطابق محبت فرمانے لگ جاتا ہوں، تو میری محبت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ میرا محبوب بندہ چونکہ میرا محبوب ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کان اس کے ہوتے ہیں لیکن اس کے کانوں میں میں اپنی صفت سماعت کا نور جلوہ گر فرما دیتا ہوں۔ یسمع بہ، اب میرا ولی بندہ، میرا محبوب بندہ، مرد و عورت جب بھی وہ سنتے ہیں اور توجہ کرتے ہیں تو وہ عام انسانوں کی طرح ان طبعی جسمانی کانوں سے، اس پاور آف لسن سے نہیں سن رہے ہوتے، بلکہ یسمع بہ ہی اس نور صفات کے ذریعے سے سن رہے ہوتے ہیں جو صفت سماعت کا نور میں اللہ نے اس کے کانوں میں جلوہ گر فرما دیا۔ اب جب یہ حدیث پاک چاہے بہاولپور میں پڑھاتے ہوئے چاہے ملتان شریف میں پڑھاتے ہوئے جب سامنے آئی، آپ کی زبان پر بے اختیار جاری ہو جاتا کہ ارے مولانا، اس حدیث کو پڑھانے کے لیے میرے جیسا بندہ نہیں، حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب جیسی ہستی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اس مرتبے پر فائز ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس مرتبے کے اوپر فائز ہیں، ان کے کانوں میں اللہ پاک کی صفات کا نور جلوہ گر ہے، ان کے آنکھوں میں اللہ پاک کی صفت بصارت کے انوار جلوہ گر ہیں، ان کے ہاتھوں میں اللہ کی صفت بطش کے انوار جلوہ گر ہیں، وہ تصرف فرماتے ہیں ماضی ان ہاتھوں سے نہیں، یہ حضور غزالی زماں اس ہستی کے متعلق۔ تو میرے دوستوں، میں گزارش یہ کر رہا ہوں، میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبارک وسلم، آپ کا پیارا طریقہ تھا کہ محبوب کریم علیہ السلام یزکیہم، صرف تعلیم نہیں عطا فرماتے بلکہ دلوں کی دنیا کا تذکرہ فرما دیتے ہیں، دلوں کی دنیا کو بھی پاک اور صاف۔ تو محض زبان تک یہ چیزیں رہیں، یہ علم نہیں،
اصل چیز یہ ہے کہ دل انسان کا پاک اور صاف ہو جائے، دل انسان کا پاکیزہ ہو جائے۔ اس لیے محبوب علیہ السلام نے فرمایا التقوی ہا ہنا، فرمایا تم بظاہر لباس بھی بڑا متقیانہ استعمال کر لو گے، ٹوپی دستار، بڑے متقی پرہیزگار، ایسے ایسے لباس کہ جناب دیکھتے ہی بندہ مرعوب ہو جائے، پریشٹائز ہو، یہ تو کوئی 10 چادریں اپنے اوپر لپیٹی ہیں، ذوالجناح بنے ہوئے ہیں۔ وہ ساری کتبیت ہی آج کل لباس کے اندر آئی پڑی ہے، سارا علمی لباس کے اندر آیا پڑا ہے۔ تو شکل و صورت نہیں، ان اللہ لا یصور، ان اللہ لا ینظر الی صورکم بل اللہ ینظر الی ما فی قلوب، جامع ترمذی دوسری جلد کتاب الزہد میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، محبوب نے فرمایا ظاہر پر بھی توجہ رکھو لیکن اپنے دل کو پاک اور صاف کرو، اللہ پاک تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بل اللہ ینظر الی ما فی قلوبکم، بلکہ اللہ پاک اس چیز کو دیکھتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ تو محبوب نے فرمایا ظاہر بھی ٹھیک کرو لیکن التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، جب تک دل کو تبدیل نہیں کرو گے، دل کو پاک اور صاف نہیں کرو گے، کیسے متقی اور پرہیزگار اللہ کی بارگاہ میں قرار پاؤ گے؟ میرے دوستو، اب محبوب